وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج پوری دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پرسکون زندگی ملے، میرے بچے پرسکون رہیں، بیوی پرسکون رہے، میں خود اپنی فیملی میں پرسکون زندگی گزاروں. اور اس سکون کی تلاش میں ہر بندہ رات اور دن محنت کر رہا ہے. ہر بندہ رات اور دن محنت کر رہا ہے. پھر ہر آدمی اپنی اپنی چوائس کے اعتبار سے سکون تلاش کرتا ہے. کوئی سوچتا ہے کہ گھر بن جائے گا تو پھر ٹینشن فری، پھر سکون کے ساتھ زندگی گزاروں گا. تو اس کا ٹارگیٹ اور ہدف ہے اعلیٰ قسم کا گھر بنانا یا خریدنا. وہ سوچ رہا ہے جس دن مجھے گھر مل جائے گا، اعلیٰ قسم کا گھر مل جائے یا بن جائے، وہ دن میری سکون کی پہلا دن اور سکون کی پہلی رات ہوگی. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میں ایک بائک تلاش کر رہا ہوں، وہ اگر مجھے مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا. تو اس کا سکون کی چابی اٹکی ہوئی ہے بائک کے ملنے پر. بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے اس فیملی میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں تو مجھے سکون مل جائے گا. اتنی بات یاد رکھیں، ایک ہے سکون اور ایک ہے اسباب سکون. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت. موٹے گدے، ایئر کنڈیشن کمرہ، جی یہ اسباب راحت ہیں، راحت نہیں. اسباب راحت ہیں، راحت نہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے مل جائیں تو پھر اسباب راحت آدمی خریدتا ہے، سکون سے رہتا ہے. پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا. پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب اور جوانی تو نہیں خرید سکتا. معلوم ہوا پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اب مثلا یہ چشمہ ہے، ٹھیک ہے، اب بینائی کمزور ہے، چیزیں صاف نظر نہیں آتی، دور تک کا نظر نہیں آ رہا. چشمہ لگایا تو زاویہ ٹھیک ہو گیا، چیزیں صاف ہو گئیں. جی تو یہ اسباب بینائی ہے، لیکن چشمے میں بینائی نہیں ہے. اگر بینائی ہوتی تو اندھے لوگ چشمہ لگاتے اور بینا ہو جاتے. بینائی کی کنجی تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی دی ہوئی بینائی میں جو کمزوری آ جاتی ہے، اللہ نے بندوں کو یہ صلاحیت دی ہے اسباب کے درجے میں کہ وہ ایسی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کریں تو اس سے زاویہ یا کچھ مقدار درست ہو جاتی ہے. لیکن کوئی آدمی یہی سمجھے کہ چشمے کے اندر سب کچھ ہے، یہ ہے تو بھی مجھے سب دکھائی دے گا، نہیں تو نہیں دکھائی دے گا، تو معلوم ہوا کہ یہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے. یہی آ کے اہل ایمان میں اور اہل کفر میں فرق ہے کہ کافر و مشرک جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، وہ اسباب کی عبادت کرنے لگتا ہے. لہٰذا تو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، صبح سویرے جب وہ گاڑی لے کر چلتے ہیں تو گاڑی کو جھکتے ہیں، اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس پہ کچھ لکھتے ہیں، اس پہ کچھ پھول مالائیں چڑھاتے ہیں. جی کہ ذرا ٹھیک ٹھاک چلیو، تکلیف مت دیو. کیا مطلب؟ گویا گاڑی کو خدا سمجھ بیٹھے، ہر تکلیف دینے والی چیز کو خدا سمجھ بیٹھے، ہر راحت دینے والی چیز کو خدا سمجھ بیٹھے. آگ کو دیکھتے ہیں تو جھکتے ہیں، سانپ کو دیکھتے ہیں تو جھکتے ہیں،
یہ نفع پہنچاتی ہے، یہ نقصان دیتی ہے۔ حالانکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ یہ اسباب تکلیف تو ہیں، اسباب تو راحت تو ہیں، لیکن تکلیف اور اسباب ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس کی کنجی تو کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، جس طرح 2 اور 2 4 ہونے کا یقین ہمارے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4.25 نہیں، 4.5 نہیں اور 5 نہیں، نہ کم نہ زیادہ، 2 اور 2 4۔ ٹھیک بالکل اسی طرح چیزوں کے اندر اللہ نے راحت نہیں رکھی، اسباب راحت ضرور ہیں، راحت کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشن مکانوں میں رہتے ہیں، بہترین گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بہترین بینک بیلنس ان کے پاس ہیں، لیکن سکون کی نیند ان کو نہیں آتی۔ نیند آتی ہے خواب آور اور نیند آور دوائی پینے سے۔ معلوم ہوا اسباب اپنی جگہ پر ہیں، اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی طاقت الگ ہے۔ جو بندہ اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھتا ہے اور اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کو مناتا ہے، وہ ذات ہے جو اسباب کے اندر راحت رکھتی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں، مالداری میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، بنگلوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، کاروں میں، بہاروں میں، حالانکہ اللہ پاک جو خالق سکون ہے وہ فرما رہے ہیں جی میری یاد میں سکون ہے، میری یاد میں سکون ہے۔ جب میری یاد کرو گے تو میں تمہیں بغیر بستر والی کھٹیا پہ بھی تم سو گے تو تم میٹھی نیند سو جاؤ گے۔ کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ چٹائیوں پہ سوتا ہے، میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ جماعت کے مبارک راستے میں نکلتے ہیں، وہ لوگ جو بیڈ پر سوتے ہیں، ڈنلپ کے گدوں پر سوتے ہیں اور میموری فوم کے گدوں پہ سوتے ہیں، اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، بغیر چٹائی صرف تکیہ ڈالتے ہیں اور ایک چادر بچھاتے ہیں، مسجد کی چٹائی پہ ان کو نیند آ جاتی اور گہری نیند آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان گدوں میں نیند نہیں ہے، راحت گدوں میں نہیں ہے، راحت اللہ پاک نے اپنی ذات سے رکھی ہے کہ ہم راحت کی کنجی ہمارے ہاتھ میں، ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ ہم چاہیں تو تمہیں چٹائی پر راحت کی نیند سلا دیں اور ہم چاہیں تو تمہیں گدوں پہ بے چین کر دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اب یہ اللہ کی یاد کس چیز کا نام ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، کیا اس کا نام اللہ کی یاد ہے؟ یہ بھی یاد کی ایک قسم ہے، ٹوٹلی یاد اس کو نہیں کہیں گے۔ پھر ٹوٹلی یاد کس کو کہیں گے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کی یاد میں ہو رہا ہو، جو جائز ہو، ہر وہ کام جو جائز ہو، جائز کام میں بندہ لگا ہوا ہو، وہ ذکر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہر جائز کام، اس لیے کہ جو جائز کام کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کو جائز کہا ہے کرنے کے لیے، تبھی تو کر رہا ہے۔ معلوم ہو اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہی تو ذکر ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانے کی محنت کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ دکان پہ بیٹھ کر حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ کیلے لے لو کیلے، کیلے لے لو کیلے، آلو لے لو آلو، یہ جو لاری پر لگا کر صدا لگاتے پھرتے ہیں یہ بھی ذکر، اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے حلال روزی کمانا نکلا ہے۔ اس کو کیلے لے لو کیلے کی صدا لگانے پر جو مجاہدہ ہو رہا ہے، اس کو وہی اجر ملے گا جو سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرنے پر جو مجاہدہ ہوتا ہے اس پر اجر ملتا ہے۔ اس لیے کہ ہر جائز کام وہ ذکر اللہ بن جاتا ہے، ہر جائز کام ذکر اللہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے اسباب راحت میں راحت نہیں ہے، راحت کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اسباب تکلیف جتنے بھی ہیں، جو حادثات ہیں، واقعات ہیں، تکلیفیں ہیں، آئے دن جو اخباروں میں پڑھتے ہیں، آئے دن ظالمانہ
جو ہے بہت سے قانون ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر شاق گزرتی ہیں، بظاہر یہ اسباب تکلیف ہیں، لیکن اسباب تکلیف کے پیچھے مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے دوستو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، جیسے 2 اور 2 4 کا یقین ہمارے پاس ہے، اسی طرح سمجھ لیں اسباب راحت میں راحت نہیں اور اسباب تکلیف میں تکلیف نہیں، ان کے پیچھے مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو راحت کی چیزوں کو تکلیف والا بنا دے، اور وہ چاہے تو تکلیف کی چیز کو راحت والا بنا دے۔ اس موقع پہ میں پھر وہی واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو اس سے پہلے بھی اس جگہ پہ بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی اس عاجز نے سنایا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا لے کر کھڑے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا ہے، پیارے اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں درختوں پہ اس کو مار کر اپنی بکریوں کو چارہ چراتا ہوں، پتے جھاڑ کے ان کو کھلاتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس عصے کے ساتھ میرے اور بھی مقاصد وابستہ ہیں۔ کہیں مثال کے طور پر گھڑا ہے، پانی بھرا ہوا ہے، اس کی ڈیپتھ کا اندازہ لگانا ہے کتنا گہرا ہے، تو اس کو ڈال کے دیکھ لیتا ہوں جی، اور کئی مرتبہ اس کو کندھے پہ لے کے چلتا ہوں اور اس کے اوپر کوئی گٹھڑی پیچھے لٹکا لیتا ہوں، ہینگ کر لیتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اس کے ساتھ میرے اور بہت سے معارف، بہت سے مقاصد ہیں جو وابستہ ہیں۔ گویا اللہ پاک نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھنے والے اللہ، جو موسیٰ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ لاٹھی کس درخت کا جز ہے، کس درخت کی ڈالی کاٹ کے بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اللہ موسیٰ کے بھی خالق ہیں علیہ السلام، اور اللہ اس درخت کے بھی خالق ہیں جس کا وہ کٹا ہوا جز ہے وہ عصا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ نے پوچھا، دیکھیں موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی کہہ کے بات ختم نہیں کی، بلکہ لاٹھی کے فوائد پر ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی۔ لاٹھی کے فوائد پر، وہ لاٹھی وہ استنبول کے اندر جی قسطنطنیہ میں توپ کاپے جی میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے اس کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، عصائے موسیٰ۔ تو لاٹھی کے فوائد پر چھوٹی سی تقریر کر ڈالی۔ اللہ پاک نے کہا اچھا موسیٰ اتنے کام کی چیز ہے تو ذرا چھوڑ دو اس کو۔ جب اللہ نے کہا چھوڑ دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حجت نہیں کی کہ کیوں پیارے اللہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا لاٹھی ہے، اب کہہ رہے چھوڑ دو، تو میرا جواب پسند نہیں آیا، حجت نہیں کی۔ معلوم ہوا بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی حکم دے تو اس پر دلیل و حجت نہیں کرنی چاہیے، فوراً مان لینا چاہیے، فوراً چھوڑ دی۔ جیسے چھوڑی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو اژدہا بن گیا، لہراتا سانپ بن گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ معلوم ہوا وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، اور بشر کی یہ صفت ہے کہ وہ خوف کی چیزوں سے ڈر جاتا ہے اور خوشی کی چیزوں سے خوش ہو جاتا ہے، یہ بشر کی صفت ہے۔ ہاں بشر کا اعلیٰ فرد ہوتا ہے وقت کا نبی، انسانوں میں بھی سب سے اعلیٰ قسم کا فرد ہوتا ہے، ہر چیز اس کی ایک کلاس ہوتی ہے، اس کی عقل، اس کی بینائی، ہر چیز۔ جب وہ ڈر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت۔ تو یہ جو کہا ڈرو مت، اس کا مطلب یہ کہ ڈرے پکے ڈرے تھے، صرف کہنے کی بات نہیں تھی، واقعی ڈر گئے تھے، تبھی تو اللہ نے کہا ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اصل حالت میں کنورٹ کر دیں گے، اصل شکل میں اس کو واپس پھر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ چھڑا، عقل کہہ رہی ہے پکڑیو مت، یہ تمہارے ساتھ میں کوئی کھیل ہو رہا ہے، آج تم اکیلے جنگل میں مل گئے نا، اس لیے تمہارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، پکڑیو مت۔ جو اپنا دوست تھا وہی دشمن بن گیا ہے، اس جیسے سانپوں کو جس کو ٹھکانے لگایا کرتے تھے اس عصا سے، وہی آج دشمن بن گیا، اب کریں گے کیا؟ اس لیے پکڑنا مت، عقل کہہ رہی ہے پکڑنا مت، لیکن اللہ کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ پکڑ لو۔ معلوم ہوا عقل میں اور خبر میں جب تضاد ہو جائے تو خبر کی نہ، عقل کی نہ مانے، خبر کی مانے، عقل جو کہہ رہے اس کی نہ مانے، خبر کی مانے، اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ مانے۔ آج ہمارے سامنے حالات ایسے ہی ہیں، وہ ایسا کر دیں گے، وہ ایسا کر دیں گے، نہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے ہم کو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی ایک نہ سنی، فوراً اس کو پکڑ لیا، جیسے پکڑا فوراً عصا کو، اس سانپ کو اللہ پاک نے عصے کی شکل میں کنورٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، یقیناً چاروں طرف سے دیکھا ہوگا
کہ پورا کا پورا کنورٹ ہو گیا, تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے, اور خوشی کا اظہار کیا. اب یہاں تک آپ نے اس واقعے کو بارہا سنا ہوگا, سنیں گے, پڑھا بھی ہوگا اور پڑھیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مکالمے کے ذریعے سے صبح قیامت تک آنے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں, وہ ہے اصل سمجھنے کی چیز. کہ اے موسیٰ خبردار, ہم نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تم نے کہا لاٹھی ہے, اور لاٹھی کہہ کے تم نے بس نہیں کیا بلکہ لاٹھی کے فوائد پر ایک تقریر کر ڈالی. جب ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو تو تم نے چھوڑ دیا, بات مان لی. ہم نے اس کو سانپ بنا دیا, جب سانپ بنا دیا تو تم ڈر گئے. تو لاٹھی کے بارے میں تو تم اس کے فوائد پر تقریر کر رہے تھے کہ یہ فائدے کی چیز ہے, اور سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے. اور جب ہم نے کہا اس کو پکڑ لو, ہم اس کو لاٹھی میں منتقل کر دیں گے, تو تم نے اس کو ہماری بات مان کے پکڑ لیا, ہم نے لاٹھی کی شکل منتقل کر دیا, تم خوش ہو گئے. اے موسیٰ خبردار, لاٹھی کو دیکھ کر تم خوش ہوئے تھے اور سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تھے. لاٹھی میں نفع پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم چاہیں تو نفع دینے والی لاٹھی کو نقصان دینے والے سانپ کی شکل منتقل کر دیں, اور ہم چاہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع پہنچانے والی لاٹھی کی شکل منتقل کر دیں. چیزوں کے پیچھے حکم ہمارا چلتا ہے, چیزوں کے پیچھے حکم ہمارا چلتا ہے. ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, پیسے کا ڈھگلا لگا لو, پیسے کا ڈھیر لگا لو, اس کے بعد سب پوری دنیا ہماری ہے, جو چاہیں ہم خریدیں, جو چاہیں ہم کریں, جو چاہیں جس کی چاہیں خوشامد خرید لیں, جس کو چاہیں ہم گھما دیں. پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے؟ نہیں دوستو, پیسہ اسباب راحت میں سے ہے, مکمل راحت پیسہ نہیں ہے. اللہ نے ان اسباب کے اندر اللہ نے جو ہے راحت مقدر فرمائی, اور وہ حکم فرماتے ہیں تو پیسہ سبب راحت بنتا ہے, ورنہ یہی پیسہ سبب مصیبت بنتا ہے. جب نوٹ بندی ہوئی تھی, لوگوں کو رکھے ہوئے ڈھیر کانٹے نظر آ رہے تھے, اب کیا کریں ان کا, اب کہاں ان کو ٹھکانے لگائیں. اس لیے دوستو, جس طرح 2 اور 2 4 کا ہمیں یقین ہے, اسی طرح ہم اس بات کو اچھی طرح سے یقین کے درجے میں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسباب راحت میں راحت نہیں, اللہ کے حکم سے راحت پہنچتی ہے. اور اسباب مصیبت میں, حوادثات میں, واقعات میں, تکالیف میں, جی تکالیف نہیں ہے. ان واقعات اور حوادث کے پیچھے تکالیف دینا یہ اور تکالیف ختم کرنا یہ اللہ کا کام ہے. تو جب مؤثر حقیقی, فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے, تو اسی رب کی خوشامد کیوں نہ کریں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افلاطون نام کا ایک فلسفی تھا. اس نے ذہن کے اندر ایک سوال بنایا, اور سوال یہ کہ یہ جو آسمان ہے, آسمان کا قطر, یہ دائرہ, اگر اس کو کمان مان لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جتنی مصیبتیں ہیں ان کا تیر بنا لیا جائے, ان کا تیر مان لیا جائے, اور چلانے والی ذات اللہ کی مان لی جائے, تو اس تیر و کمان سے کون بچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ چلانے والا رب ایسا نشانچی کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہو سکتا, اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہو سکتا. اور تیر و کمان کا حجم اتنا بڑا کہ اس کے دائرے سے کوئی نکل نہیں سا, ہر شخص اس کی رینج میں ہے. اب بتائیے چلانے والے کے اس تیر کے نشانے سے کون بچ سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں متفکر نظر آ رہے ہو؟ کہ ایک سوال تو میں نے بنا لیا لیکن جواب سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ سوال کیا ہے وہ سناؤ. سوال سنایا. کہ جواب بھی سنو. جواب بہت آسان ہے. کہ وہ کیا؟ کہ جب کمان اتنی بڑی ہو اور تیر ایسا ہو اور چلانے والا ایسا عظیم الشان ہو, تو پھر چلانے والے کے قدموں میں گر جائیں. اس لیے کہ تیر چلانے والا اپنے قدموں پہ کبھی تیر نہیں چلاتا, اپنے قدموں پہ کبھی تیر نہیں چلاتا, اسی کے دامن سے چمٹ جاؤ, وہ اپنے اوپر کبھی تیر نہیں چلاتا. ٹھیک اسی طرح دوستو, ان حالات کے اندر مکمل اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں, وابستہ ہو جائیں, اور جو کمی, کوتاہی, غلطی ہم سے ہوئی ہیں ندامت کے ساتھ اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ ہماری عقل بیکار, ہماری تدبیریں بیکار, جی ہمارے پلان بیکار. رب کریم آپ قادر مطلق ہیں, آپ خالق ہیں, آپ رازق ہیں, آپ قادر ہیں ہر چیز پر. رب کریم اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے, اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیجیے, اور ہماری بدعملی کی وجہ سے, ہماری بدکاریوں کی وجہ سے, بدعملی کی وجہ سے جو آپ ناراض ہو گئے ہیں, اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں, آپ راضی ہو جائیے. اس لیے قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون کا متلاشی تو ہر بندہ ہے,
چھوٹے بچوں بھی سکون چاہتا ہے، بڑا بھی سکون چاہتا ہے، عورت بھی سکون چاہتی ہے، مرد بھی سکون چاہتے ہیں، غریب بھی سکون چاہتے ہیں، امیر بھی سکون چاہتے ہیں، صحت مند بھی سکون چاہتے ہیں، بیمار بھی سکون چاہتے ہیں، لیکن سکون کی کنجی خالق سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر لو، اس میں نفع ہے۔ اس نے جو کہا، بھئی ڈاکٹر پر جس پر ہم نے اعتماد کیا، جو تجربہ کار ہے، وہ اگر کہے کہ بھئی آپ جو ہے یہ پرہیز کریں اور یہ دوا استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے، میرے تجربے کی چیز ہے، میرے علم کی تجربے کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس بیماری کا علاج اس دوائی کے استعمال پر اور اتنے پرہیز پر رکھا ہے، تو حقیقت میں اگر ہم اس کے مطابق، اس کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ شفا عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ دارالاسباب ہے۔ یہاں اللہ پاک نے آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، یہاں چھری کے اندر کاٹنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، تو ان اسباب کو ہم اختیار کریں، لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے وقت بھی اللہ سے ذرہ برابر غافل نہ رہیں، نظر اللہ کی ذات پر ہو۔ میرے پیارے رب، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اسباب ضرور اختیار کیے ہیں، لیکن اصل تو مسبب الاسباب آپ ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں عمرہ کریں، حج کریں، آپ نے ٹکٹ بھی اوکے کرا لیے، ویزا بھی ایشو ہو گیا، جی تیاری مکمل کر لی، لیکن جیسے نکلنے والے تھے ماں جیسی پیاری کا انتقال ہو گیا، باپ جیسے پیارے کا انتقال ہو گیا، جی بیوی جیسی پیاری کا انتقال ہو گیا، کئی مرتبہ سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے نظام کو درہم بھرم کس نے کیا؟ رب کائنات نے۔ اس لیے سارے اسباب و وسائل اختیار کرنے کے باوجود ہرگز بھروسہ مت کرو، نظر اللہ کی ذات پہ ہم رکھیں۔ مومن کا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسباب تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اختیار کرے لیکن اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسباب چھوٹے ہوں یا بڑے، اسباب کمزور ہوں یا قوی، چاہے جیسے ہوں، نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر یکساں رکھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اسباب اگر کمزور ہیں تو ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ گاڑی کمزور ہو، ٹائر گھسے ہوئے ہوں، اسپیئر ویل بھی پنچر والا ہو اور ڈیزل بھی تھوڑا ہو، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ جیب میں پیسے بھی تھوڑے ہوں اور سفر لمبا ہو، تو حادثات سے بچنے کی جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں سب پڑھ ڈالتے ہیں، جی اس لیے کہ اسباب کمزور ہیں، اللہ کی مدد چاہیے۔ اور اگر اسباب قوی ہوں، گاڑی بالکل نئی ہو، ڈیزل بالکل فل ہو اور دونوں جیبیں بھری ہوئی ہوں اور ساتھی بھی بڑے جولی قسم کے ہوں اور سفر بھی بڑا سہانا ہو، منزل بھی بڑی اچھی ہو، تو پھر بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، سفر کی دعا پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ سارے اسباب جو قوی ہیں ان پہ نظر ہے۔ کتنی بری بات، یہ تو منافقت ہے دوست۔ قرآن پاک میں منافقوں کی مثال دی ہے کہ جب وہ کشتیوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر، مخلص ہو کر دعا کرتے ہیں، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور جب پار ہو گئے تو کون اور ہم کون؟ نہیں دوستو، اسباب چاہے ایسے ہوں چاہے اسباب ایسے ہوں، حالات چاہے ایسے ہوں یا ایسے ہوں، ہر صورت میں نظر اللہ کی طرف برابر رکھیں، اسباب کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ اس لیے دوستو چلتے پھرتے اللہ کی طرف اپنی توجہ کو رکھیں، کام کریں ضرور، آفس میں بیٹھیں، شاندار آفس بنائیں، فرنیچر بنائیں، شاندار سیٹنگ کا نظام بنائیں، بہترین کرسی بنائیں، سب کچھ صحیح، لیکن کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، دل ہمیشہ اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا رہے۔ گو میں رہا رہی نہ ستمہائے روزگار تیری، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہے۔ اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہے۔ ہر آدمی بزی، کس میں بزی؟ کسی میں بزی نہیں ہے، غفلت میں بزی ہے، جس کو دیکھو فون میں بزی۔ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے، فون پڑھ رہے، درود شریف نہیں پڑھ رہے، فون پڑھ رہے ہیں، نماز سے پہلے بھی فون، نماز کے بعد بھی فون، سلام پھراتے کے ساتھ ہی فون۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ چیک کر رہے ہوں کہ اللہ میاں نے کوئی OTP بھیجا، اللہ میاں نے کوئی میسج بھیج دیا کہ اتنا ٹرانسفر کر دیا نماز کی وجہ سے تمہارے اکاؤنٹ میں۔ کیا تماشے ہیں دوستو۔ بچے بیچارے، معصوم بچے، وہ اپنے ماں باپ کی ممتا اور محبت سے محروم ہیں، وہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن بیٹھے کیسے؟ ماں باپ تو فون میں لگے ہوئے، ان کو پیار نہیں مل رہا، وہ بھی پھر فون ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں بھی فون دلاؤ۔ وہ جان رہے ہیں کہ ماں باپ کے پاس فرصت نہیں ہے ہمیں گود میں بٹھانے کی، ہمیں سینے سے لگانے کی، ہماری پیشانی پہ بوسہ دینے کی، ہمارا ہاتھ چومنے کی،
ہمیں ہماری ہمت افزائی کرنے کی، ہمارا ہوم ورک دیکھنے کی، ہمارا سبق سننے کی اور اس پر مبارکباد دینے کی، جی اس پہ دعائیں دینے کی ماں باپ کے پاس فرصت نہیں ہے، ہم بھی پھر گیم کھیلنا چاہتے ہیں، پھر وہ بھی الٹے سیدھے چشمے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا تماشے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اتنے بہترین دور کے اندر پیدا کیا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اسباب کی معراج دی ہے ہم کو۔ دیکھو اس وقت یہ جو بیان ہو رہا ہے، اگر اس کو لائیو کاسٹ کر رہا کوئی تو پوری دنیا میں ہر انسان اس وقت اس کو سن رہا ہے۔ تو دیکھیے پہلے زمانے میں یہاں سے چند کلومیٹر کے گاؤں میں اگر کوئی شخص ہمارا بڑا رہتا ہو، اس سے ہم یس اور نو کا جواب لینا چاہ رہے ہو کہ فلاں دن ایک پروگرام ہے آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو 3 دن 4 دن لگتے تھے خط کا جواب آنے میں، اور وہ بھی صرف یس اور نو۔ اور آج 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتی، اسی لمحے میسج آتا ہے کہ میں آؤں گا، کنفرم، ڈن۔ تو اللہ پاک نے کیسے بہترین اسباب دیے، لیکن ان بہترین اسباب کا صحیح استعمال نہیں ہم کر پا رہے، غلط استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے ذریعے سے ہم جی کتابیں پڑھتے، مواعظ سنتے، نصیحتیں سنتے، آن لائن بہت سے بیانوں میں ہم شریک ہوتے، مجلسوں میں شریک ہوتے، بہت سے درس و تدریس میں شریک ہوتے۔ جی آپ اگر حدیث دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث میں جو حدیث کا سبق کوئی شیخ الحدیث پڑھا رہے ہیں اور روزانہ اگر آپ سننا چاہیں تو ڈیلی بیس پر اسی وقت آپ بخاری شریف کھول کے بیٹھ جائیے اور جو سبق وہاں ہو رہا ہے اسی وقت آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے اسباب و وسائل ہمیں دیے ہیں، لیکن افسوس ہم ان اسباب و وسائل کا مس یوز کر رہے ہیں، مثبت استعمال نہیں کر رہے، منفی استعمال کر رہے ہیں۔ جو دیکھو فلمیں دیکھ رہا ہے، جو دیکھو تماشے دیکھ رہا ہے، بکواس دیکھ رہا ہے، گروپ بنے ہوئے ہیں، اور گروپ ایسے ہیں 24 گھنٹے ہر شخص ایکٹیو ہے۔ ایسا لگتا ہے شیطان نے کہا گروپ بناؤ، ایڈمن بنو اور مجھے آرام کرنے دو، میری طرف سے تم ترجمانی کرو۔ ہر وقت گروپ میں کوئی نہ کوئی ایکٹیو رہتا ہے۔ ہم نے تو اپنے اس پہ لکھ کے لگا رکھا ہے، خبردار ہمیں بغیر اجازت کے کوئی بھی آدمی ہمیں اپنے گروپ میں ایڈ نہ کرے۔ ہم ہوتے ہیں رات کو کئی مرتبہ 2 بجے 3 بجے کسی ایئرپورٹ پر ہے، اپنی ضرورت کے لیے فون کھولا، اس میں کوئی ٹکٹ دیکھنا ہے، کچھ فلائٹ کی جو حالت دیکھنی ہے، اب ان کو لگا آن لائن ہے، تو شیطان کو سجاتا ہے، لو حضرت میاں بھی وہ بھی آن لائن ہے، ہم بھی ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہوا؟ اس اللہ کے بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اس وقت کہیں سفر پہ ہے، کسی مجاہدے سے گزر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے ہم بیکار ہیں ایسے ہی وہ بیکار ہیں، وہ بھی فون دیکھ رہے ہیں، ہم بھی فون دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ غلط فہمی۔ تو لہٰذا دوسری بات یہ کہ ہر شخص جاگتا رہتا ہے کہ کوئی پوسٹ آئے تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، ادھر سے ادھر بھیجنے کے لیے وہ اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے، شیطان کا ترجمان بن کے کام کر رہا ہے۔ اور خرافات، بیکار کی واہیات، لا یعنی دوستو نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ہم اعمال کر رہے ہیں لیکن اعمال لا یعنی کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم گناہوں سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ظاہری بات ہے جب گناہ سے بچیں گے اب جو کچھ بچے گا وہ نیکی ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔